بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف بھیجا، آپ سے پہلے اور بھی رسول ہوئے جو پچھلی امتوں کی طرف بھیجے گئے، اور یقیناً ہم نے بھیجا ہے الی امم من قبلک، آپ سے پہلے امتوں قوموں کی طرف۔ یہ من قبلک میں جو من ہے یہ زائد ہے عموم کو بتانے کے لیے، یعنی کوئی بھی قوم نہیں رہی، جو بھی امت آئی سب کی طرف ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو۔ یہ ارسلنا کا مفعول بہ محذوف تھا، مصنف نے نکالا، یعنی آپ سے پہلے دوسری قوموں کی طرف ہم نے بہت سارے رسول بھیجے، فَكَذَّبُوهُمْ، سو ان لوگوں نے ان رسولوں کو جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے ان کو پکڑا۔ یہ فَكَذَّبُوهُمْ مصنف نے عبارت مقدر مانی، کیونکہ آگے جو باسا ذرہ کے ذریعے سے ان کا مواخذہ ہے، ان کی پکڑ ہے، یہ اسی محذوف عبارت پر مرتب۔ صرف رسول کے بھیجنے پر پکڑ نہیں ہوئی، بلکہ رسولوں کے بھیجے جانے کے بعد ان کی تکذیب پر پکڑ ہوئی، پس ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، سو انہیں ہم نے پکڑا، باسا کے ذریعے۔ باسا شدت فقر کو کہتے ہیں، سخت تنگی، فقر فاقہ کی مصیبت، والضراء، اور ضرر یعنی مرض، جسمانی تکلیفیں، مصیبتیں۔ باسا ذرہ سخت پکڑ ہم نے فرمائی تنگی کے ذریعے، ضرر کے ذریعے، یعنی فقر اور مرض کے ذریعے، لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ تضرع کرے۔ تضرع یہ تذلل خضوع کے معنی میں، یعنی عاجزی کریں، یتذللون جھکیں، فیؤمنون اور ایمان لے آوے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، یہ فلولا حلہ کے معنی میں ہے، تہذیب کے لیے، بس کیوں نہیں جب ان پر ہماری پکڑ آ گئی، یعنی ہمارا عذاب، تضرعوا، تو انہوں نے تضرع کیوں نہیں کیا۔ یہاں پر تہذیب جو ہے وہ نفی کے معنی میں ہے، یعنی کیوں نہیں تضرع کیا، یعنی کیا ہی نہیں۔ لم یفعلوا ذلک، یہ تہذیب جو نفی کے معنی میں، اس کو بتایا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، یعنی تضرع اختیار نہیں کیا۔ لم یفعلوا ذلک، ذالکہ سے اشارہ تضرع کی طرف ہے، انہیں عاجزی کرنی چاہیے تھی اللہ سے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ بڑے سخت قلب والے ہٹ دھرم لوگ تھے۔ لم یفعلوا ذلک، انہوں نے ایسا نہیں کیا، ما قیام المقتضی لہ، اس کے تقاضے کے پائے جانے کے ساتھ۔ مقتضی یعنی اس تضرع عاجزی کرنے کا تقاضا کرنے والا موجود تھا، اور وہ یہ کہ باعث پکڑ، تنگی، اور ذرہ ضرر، مصیبت ان پر آئی تھی، یہی تقاضا کرنے والی چیز تھی کہ انہیں تضرع کرنا چاہیے، لیکن نہیں کیا۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہ لیکن استدراک کے لیے ہے، یعنی تقاضا کے باوجود تضرع نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے دلوں میں قساوت اور سختی آئی۔ فلم تنل للایمان، یعنی ایمان کے لیے وہ نرم نہیں ہوئے، ایمان نہیں لائے دلوں کی سختی کے سبب سے۔
اس سے معلوم یہ ہوا کہ دل کی سختی یہ کفر کا باعث ہے کہ دلوں میں قساوت آ جائے تو آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے، ایسی جیسے تضرع یہ ایمان کا باعث ہے، لیکن اگر آدمی تضرع اختیار کرے، عاجزی کرے تو ایمان کی طرف آ جاتا ہے۔ فلم تلن للایمان، پس وہ ان کا دل ایمان کے لیے نرم نہیں پڑا۔ وزین لهم الشیطان ما كانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے لیے مزین کیا وہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی ان کی بدعملی کو، کفر کو، شرک کو، معصیت کو شیطان نے مزین کر کے دکھایا، یعنی اسی میں اچھائی سمجھا دی، نفع کی چیز میں نقصان کی چیز میں نفع سمجھا دیا، زہر میں دوا بتا دیا۔ ای من المعاصی ما کانوا یعملون میں ما موصول مبہم ہے، اس کا بیان نکالا۔ شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا اس معصیت کو جسے وہ کرتے تھے، فاصروا علیہا، لہذا اس پر مصر رہے، معصیت پر باسا ذرہ سے انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ فلما نسوا ما ذکروا، تو جب انہوں نے بھلا دیا، نسیان یہاں ترک کے معنی میں ہے، ملزوم بول کر کے لازم مراد ہے، کہ جب کسی چیز کو بھول جاتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ فلما نسو، تو جب انہوں نے بھلا دیا یعنی چھوڑ دیا اسے، ذکروا، جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی، وعظوا وخوفوا بھی، جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی، تنبیہ کی گئی تھی، من الباسا والضرہ، یعنی وہی سختی اور ضرر مصیبت، فلم یتعظوا، پس انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے کھول دیا، فتحنا اور فتحنا دونوں قرأت ہے، تشدید اور تخفیف کے ساتھ، ہم نے کھول دیا یا فتحنا، ہم نے خوب کھول دیا ان پر ہر شے کے دروازے کو، یعنی نعمتوں کی فراوانی کر دی۔ یہ اللہ کی معصیت اور کفر پر نعمتوں کی فراوانی یہ اللہ کی طرف سے انعام اور فضل نہیں ہے، بلکہ یہ استدراج ہے، یعنی ڈھیل دیتے ہوئے۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کے امر کی خلاف ورزی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے مگر ڈھیل کے طور پر، پھر جب اس پہ وہ اتراتا رہتا ہے تو اللہ پاک پھر پکڑ فرماتے ہیں، یعنی اللہ اچانک اسے لے لیتے ہیں اور عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تو ہم نے کھول دیے ان پر ہر چیز کے دروازے نعمتوں میں سے، استدراجا لہم، ان کو ڈھیل دیتے ہوئے، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے اس سے جو ان کو دی گئی تھی، یعنی نعمت۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو مذمت کے موقع پر آیت آئی ہے، اور نعمت پر تو خوش ہونا مطلوب ہے۔ قل بفضل اللہ فلیفرح، آپ کہیے اللہ کا فضل ہوا، نعمت ملی تو خوش ہوں، تو یہاں پر مذمت کیوں کی جا رہی ہے؟ مصنف نے جواب دیا کہ جس فرح کا مطالبہ ہوتا ہے وہ فرح شکر ہوتا ہے، خوشی کے طور پر، شکرانے کے طور پر خوش ہونا، اور یہاں جو فرح ہے ان کی طرف سے یہ فرح بطر ہے، یعنی اطراحت کے طور پر۔ بہرحال حتی جو ہے یہاں حتی اذا فرحوا، یہ حتی غایت کے لیے ہے، یعنی وہ جو فتح کر دیا تھا، نعمتوں کو کھول دیا تھا، اس کی غایت اور انتہا یہاں پر ہو جاتی ہے، اللہ پھر اس کو لے لیتے، پکڑ فرماتے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے اس سے جو ان کو عطا کیا گیا فرح بطر کے طور پر، اطراحت کے طور پر، اخذناہم، تو ہم نے ان کو پکڑا عذاب میں اچانک، بغتتاً فجاعتاً اچانک، فاذا ہم مبلسون، پس یک بیک وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ ابلاس ہر خیر سے بالکل مایوس ہو جانے کو کہتے ہیں، جس کو عام زبان میں بہت چکا رہنا بولتی ہے، بالکل مایوس ہو گئے، اس طرح سے ہم نے ان کو پکڑا۔ آئسون من کل خیر، ہر خیر سے وہ مایوس ہونے والے ہو گئے۔ فقطعت دابر القوم الذین، پس کاٹ دیا گیا اس قوم کے پچھواڑے کو جو جنہوں نے ظلم کیا۔ دابر یہ بعد کے اعتبار سے تابع کو کہتے ہیں، لہذا والد کے بعد اولاد اس کے تابع ہوتی ہے، یہ بعد کی ہے، نسل اس کے تابع ہوتی ہے جو بعد کی چیز ہے، مراد اس سے آخر، یعنی بالکل نسل ہی ختم کر دیا، استیصال سے کنایا ہے، یعنی پورے طور سے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ پس اس قوم کے پچھواڑے کو، تابع بعد والے کو کاٹ دیا گیا، ختم کر دیا گیا جنہوں نے ظلم کیا۔
یہ دابر آخر کے معنی میں، یعنی آخر تک سب کا صفایا، بہی طور سے کہ استحصال کیے گئے وہ لوگ، یعنی پورے طور سے ان کی نسل کو ختم کر دیا گیا، ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ والحمدللہ رب العالمین، اور اللہ کی تعریف ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہ نے ان کافروں کی ہلاکت اور رسولوں کی نصرت پر تعریف کر کے مومنوں کو تعلیم دی ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ اپنے بندوں کی نصرت فرمائے اور کافروں کو ہلاک کرے، لہذا اس پر شکر کرنا چاہیے، حمد کرنی چاہیے۔ بس حمد ہے، تعریف ہے اللہ کی جو سارے عالم کا رب ہے۔ والحمد علی نصر رسول، رسولوں کی نصرت پر اور کافروں کی ہلاکت پر۔ آگے کہہ رہے ہیں قل، آپ کہیے مکہ والوں سے، آرائی تم، کیا خیال ہے تمہارا۔ یہاں سے اللہ نے کافروں پر حجت قائم کر کے ان کو متنبہ کیا ہے کہ ان کے پکڑ سے پہلے وہ متنبہ ہو جائے۔ آرائی تم، یہ ہے تو رویت جملہ خبریہ، لیکن انشائیہ کے معنی میں، رویت خبر دینے کے معنی میں، ای اخبرونی، یعنی کیا تم دیکھ رہے ہو، یعنی تم مجھے خبر دو، بتلاؤ کہ ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ نے تمہارے کان کو لے لیے، کان کو لینے کا مطلب یعنی کان کو بہرا کر دے، وابصارکم، اور تمہاری آنکھوں کو لے لے، یعنی آنکھوں کی بینائی سلب کر دے، اندھے بنا دے۔ یہاں سمع مفرد ہے، ابصار جمع ہے، وجہ ہے کہ سمع یہ مصدر ہے، مصدر کی جمع نہیں آتی، یا یہ کہ سمع سے جو مسموعات ہوتے ہیں وہ ایک ہی چیز ہے، یعنی آواز، اور ابصار کے جو مدرکات ہوتے ہیں، جانی جانے والی، مبصرات دیکھی جانے والی چیز، وہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سمع کا جو جس چیز پر اثر ہوتا ہے وہ ایک ہے، اس لیے واحد لائے، اور ابصار کا اثر جن چیزوں پر ہوتا ہے وہ انیک، بہت سارے ہیں، اس لیے جمع لائے۔ آپ خبر دو مجھے کہ اگر اللہ تمہارے کان کو لے لے، یعنی اسمعکم، تم کو بہرا بنا دے، اور تمہاری آنکھوں کو لے لے، یعنی اعماکم، تم کو اندھے بنا دے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، یعنی سوچ بوجھ ختم کر دے، عقل کو لے جائے، طبع یعنی مہر لگا دے، چھاپ بٹھا دے تمہارے دلوں پر، بس تم کسی چیز کو نہ پہچانو، یعنی بالکل عقل و شعور سے بیگانے ہو جاؤ۔ من الہ غیر اللہ، تو کون ہے معبود اللہ کے سوا، یاتیکم بھی، جو اس کو لے آوے گا، یاتیکم بھی بما اخذا، یہ بہی میں ہو ضمیر جو مفرد ہے، حالانکہ معقول میں کئی چیزیں بیان کی، سمع، ابصار، قلوب، یہاں جو ہے مفرد جو لائے مذکورہ کی تعویل میں، یعنی یہ مذکور چیزیں جو اللہ نے لے لی ہیں، تو کون ہے جو اس کو لے آوے، یاتیکم بھی ای بما اخذہ، اس کو لے آوے جو اس نے لے لیا ہے تم سے۔ استفہام نفی انکار کے لیے، یعنی کوئی بھی اس کو لانے والا نہیں ہے، تم کو لوٹانے والا نہیں، بزعمکم، تمہارے گمان میں، یہ الہون سے متعلق ہے، یعنی تمہارے گمان میں بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو معبود ہو اور وہ یہ جو تم سے نعمت چھین لی گئی ہے اس کو واپس دلا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے کیسے ہم آیات پھیرتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعجب کرایا جا رہا کہ اتنی واضح دلیلیں ہونے کے باوجود وہ عبرت نہیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے تو وہ کیسے ہم پھیرتے، یہ کیف استفہام تعجب کے لیے، بیان کرتے آیات دلائل کو، ہماری وحدانیت پر دلالت کرنے والی، ثم ہم یصدفون، پھر وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، یعنی ان آیات نشانی اور دلائل سے عبرت نہیں لیتے، فلا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ قل لہم، آپ ان سے کہیے، ارائیتکم، کیا دیکھ رہا تم اپنے آپ کو کہ اگر تم کو عذاب آ جائے اللہ کا، بغتتن او جہرتن، علانیہ یا چھپ کے، اچانک یا اطمینان سے۔ یہاں پر اللہ کا عذاب جیسے کہ چیخ، جیسے کہ بجلی کی کڑک، کونت، کسی بھی شکل میں اللہ کا عذاب، وبا، بیماری،
बग़ततन और जहरतन, लफ़्ज़ नस्ब मुरत्तब के तौर पर मुसन्निफ ने फरमाया, यानी लैलन रात में, औ नहारन या दिन में। ये हजरत इब्न अब्बास की तफसीर है कि बग़ता से मुराद लैल और जहरा से मुराद दिन है। लेकिन दूसरे हजरात ने फरमाया कि बग़ता से मुराद यानी ऐसा अजाब है जो बिला किसी साबिक़ा अलामत के आ जाए, यानी जो अचानक अजाब। और जहर से मुराद वो अजाब है जो साबिक़ा अलामत के साथ आवे, दिन में हो कि रात में हो, अचानक आ जाए। बग़ततन और जहरतन, रात में या दिन में। हल युहलकु इल्लल कौमुज़ ज़ालिमून, नहीं हिलाक किया जाता मगर उसी कौम को जो कि जालिम, जालिम से मुराद काफिर है। अही मा युहलकु इल्ला हुम, हल नफी के माने में और इल्ला इस्तिस्ना, नफी इस्तिस्ना से हस्र तखसीस का मफहूम निकलता, यानी हिलाकत जो होती है पूरे तौर से ये जालिमों और काफिरों की। मा युहलकु इल्ला हुम, नहीं हिलाक किए जाते मगर यही लोग। इससे इशारा हो रहा है कि यहाँ पर जो जालिमून से काफिरून मुराद लिया और कहा कि पूरे तौर से उनको हिलाक किया जाता, असल में एक शुबहे का इजाला किया जा रहा कि जब मुसीबत आती है तो काफिरों ही के साथ खास नहीं रहती, बल्कि जो मुती होते हैं ईमान वाले उनको भी आम हो जाती है। जैसे आजकल के हालात में कोरोना है, लॉकडाउन है, इसके शिकार सारे के सारे लोग हैं। तो फिर यहाँ पर इन काफिरों ही को खास कर क्यों बयान किया? जवाब ये है कि काफिरों की हिलाकत ये अल्लाह की तरफ सुख्त और गजब नाराजगी के तौर पर, और मोमिनों की जो हिलाकत होती है या मुसीबत में की इब्तिला ये सवाब देने के तौर पर, उनके दर्जात को बुलंद करने के तौर पर। बहरहाल इस्तिफाम यहाँ नफी इनकार के लिए, नहीं हिलाक किए जाते मगर जालिम कौम, काफिर कौम। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, यहाँ से रसूलों की जिम्मेदारियों को बयान किया जा रहा है कि उनका मनसब ये है कि वो ईमान वालों को बशारत सुनाए, कुफर वालों को डराए। लेकिन ये सिर्फ इतनी ही कर सकते, नफा जरर पहुंचाने पर कादिर नहीं है, बल्कि ये महज सबब होते। अल्लाह ने इन्हें सबब बनाया, असल नफा जरर पहुंचाने वाला अल्लाह है। और हम नहीं भेजते हैं रसूलों को मगर इस हाल में कि वो बशारत सुनाने वाले होते हैं उन लोगों को। मन आमन बिल जन्ना, जो ईमान लाए उन्हें जन्नत की बशारत सुनाने वाले, मुनज़िरीन और डराने वाले, यानी मन कफर, जिन्होंने कुफ्र किया उनको डराने वाले, बिन नार, जहन्नम से। फमन आमना व असलहा, पस जो कोई ईमान लाए और इस्लाह करे यानी अपने अमल को दुरुस्त करे, इन रसूलों पर ईमान लाए। फमन आमना बिही मई बिर रसूल, जो रसूलों पर ईमान लाए और असलाह इस्लाह करे, फिर मुतद्दी मफूल भी निकाले, अमल हो अपने अमल की इस्लाह करे। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उन पर कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा फिल आखिरा। ये फिर आखिरा लाकर मुसन्निफ ने बताया कि खौफ और गम का ना होना ये सिर्फ आखिरत में खास है, दुनिया में नहीं। दुनिया तो ये खौफ और हुज़्न की जगह ही है, और काफिरों के लिए भले दुनिया जन्नत हो लेकिन मोमिनों के लिए कैद खाना है। और दुनिया जन्नतुल लिल काफिर सिजनुल लिल मोमिन, मोमिनों के लिए कैद खाना है। लिहाजा यहाँ गम खौफ होगा ही, यहाँ आखिरत के एतबार से नफी की गई, बस खौफ नहीं है उन पर और वो गमज़दा नहीं होंगे। खौफ यानी मुस्तकबिल में किसी खतरे के आने का इम्कान हो, उस पर जो डर होता है उसको खौफ बोलते हैं। माजी में किसी नफा की चीज के छूट जाने का जो सदमा हो उसको गम कहते हैं। यानी मुस्तकबिल और माजी हर एतबार से वो मुतमईन रहेंगे आखिरत में। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को। ये माक़बल में फमन आमन के मुकाबिल को बयान किया जा रहा कि फल्लज़ीना आमनू वासलहू, वो लोग जो ईमान लाए थे और नेक अमल किया अच्छा, उनके लिए तो ये बताया कि आखिरत में कोई खौफ और गम नहीं। लेकिन जिन्होंने उनके मुकाबले में कुफ्र किया, तकज़ीब की, हमारी आयतों को झुटलाया, फरमाते यमस्सुहुमुल अज़ाब, तो उनको अजाब छुएगा, लाइक होगा, बिमा कानू यफसुकून, उस सबब से जो फिस्क किया करते। फिस्क खुरूज के माने में है, खुरूज यानी ताअत को फिस्क कहते हैं, चाहे कुल्ली तौर पर ताअत से निकले या जुज़वी तौर पर। बहरहाल काफिर फासिक होता है कि अल्लाह की ताअत से बिल्कुल वो निकलने वाले होते। इसलिए अजाब से अगर दायमी अजाब जहन्नम का लेते हैं तो फिक्स से मुराद कुफ्र है, यानी कुफ्र के सबब से इनको अजाब हमेशा का लायक होगा।
اور اگر عذاب سے وقتی عارضی طور پر عذاب دنیا میں لیتے ہیں تنبیہ کے طور پر، تو فسق سے مراد معصیت ہے، یعنی معصیت کرنے پر بھلے ایمان والے ہو لیکن گناہ کا ارتکاب کرے، فسق کرے، تو اس پر بھی عذاب آتا ہے ان کو متنبہ کرنے کے لیے۔ یغمسہم، ان کو چھوئے گا، لاحق ہوگا عذاب اس سبب سے جو وہ فسق کیا کرتے ہیں، ای یخرجون عن الطاعت، یعنی وہ اللہ کی طاعت سے نکل جاتے۔ بہرحال فسق و فجور، اللہ کی طاعت سے نکلنا، یہ عذاب کا باعث بنتا ہے۔ اللہ پاک اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔